بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، لندن پلان کامیابی سے جاری ہے، اور جس طرح میں سابقہ ویڈیوز میں بتا چکا کہ پاکستان کا نظام، پاکستان کا یہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم جس کو بھی اپنی گود میں لیتا ہے، جس سے بھی اقتدار کا وعدہ کرتا ہے، اس کے لیے پاکستان کا پورا سسٹم حاضر کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی عدالتیں ہوں، نیب ہوں، جتنا کچھ بھی یہاں پر ایک پورا سسٹم ہے، اس سارے کے سارے کو اس کے سامنے لٹا دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو پتا کہ پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کو چنتخب کیا گیا، وزیر اعظم تو وہ منتخب نہیں بنے گے، چنتخب ہی ہیں، اور ان کے لیے صدیق جان صاحب یہی ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ان کو چن لیا گیا ہے۔ منتخب ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم جن کو عوام منتخب کرتی ہے، پر صورت ان کو جب گود لیا گیا، ان کو لانچ کیا گیا، اس کے بعد سے عدالتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، اور عدالتوں کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کا لاڈلا جب بھی آئے، آپ نے اس کے آگے لیٹ جانا ہے، آپ نے فوراً سے اس کو ریلیف دینا ہے۔ کسی قسم کی تکلیف ہمارے لاڈلے بیٹے کو ہوئی تو آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ خاص طور پر یہ احکامات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس عامر فاروق صاحب کے لیے، اور وہ اس پورے کے پورے رجیم چینج آپریشن میں سب سے مکروہ کردار جو ہے وہ عامر فاروق صاحب کا ہے۔ اگر ان کے پاس کیسز جاتے ہیں عمران خان صاحب کے تو لمبی تاریخیں بھی دی جاتی ہیں، اس کی سماعتیں ملتوی بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس پر کوئی بھی مثبت پیش رفت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کیس آیا جائے نواز شریف صاحب کا تو وہاں پر جسٹس عامر فاروق صاحب لیٹ جاتے ہیں، اور وہ میاں صاحب کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب کو بتایا گیا کہ جیسے میاں صاحب نے آنا ہے، آپ نے انصاف کی فراہمی کو فوری طور پر یقینی بنانا ہے اور ان کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ تو آج جب جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت شروع ہوئی، اس میں امجد پرویز جو ہیں ان کے وکیل میاں صاحب کے، انہوں نے دلائل دیے کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی۔ یعنی جس طرح سے پورے کا پورا سسٹم میاں صاحب کو پوتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں کہ وہاں پر میاں صاحب کو بالکل دودھ سے دھلا دیا گیا اور کہا گیا میاں صاحب نے کوئی گناہ نہیں کیا، ان کے اوپر جتنے مقدمات تھے یہ فیک تھے۔ اب نیب کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی گئی۔ اب آپ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ نیب کے مقابلے میں کیس کون لڑ رہا ہے؟ وکیل امجد پرویز جو ہیں وہ کم دلائل دیتے نظر آتے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق جن کو سختی سے آرڈر ہے کہ آپ نے میاں صاحب کے کیس میں رکاوٹ نہیں بننے دینی، اس کیس کو خود پریزنٹ کر رہے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، جن کے پاس دوہرا معیار ہے، ایک طرف نواز شریف کے لیے جو لاڈ پن ہے، جو ان کے نخرے اٹھانے ہیں، اور ایک طرف عمران خان کے کیسز ہیں جن کو مزید التوا کا شکار کرنا ہے۔ تو آج بھی میاں نواز شریف صاحب کو العزیزیہ کیس میں بری کر دیا گیا، لیکن میاں صاحب یاد رکھیے گا، آپ کو ایک ڈیل کے تحت، آپ کو ایک جو آپ نے بوٹ چاٹ کر پالش کر کے دوبارہ سے اقتدار لینے کی ڈیل کی، اس کے تحت لندن پلان کے نتیجے میں آپ کی سزا تو ختم کر دی گئی، آپ کو بری کر دیا گیا، لیکن آپ باعزت بری نہیں ہوئے۔ پوری قوم جانتی ہے کہ آپ نے کس طرح اس ملک کے خزانے کو برباد کیا، پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ ککس بیکس میں، آپ ٹیٹیز میں، آپ بتہ خوری میں، آپ حرام خوری میں کس حد تک گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور میاں صاحب کو کی کرپشن کی داستانیں پوری دنیا کے ذہن پر نقش ہے۔ تو اگر لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتیں آپ کو بری کرتی رہیں گی تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جس طرح سے لندن پلان بنا تھا وہ کامیابی سے جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صرف ایک سٹیپ رہ گیا میاں صاحب کو تاحیات نہلی کی جو درخواست ہے ختم کروانے کی، وہ دیں گے سپریم کورٹ میں، وہاں سے بری کیا جائے گا، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھوانے کی تقریب بھی پوری کی جائے گی۔ یہ لاڈلے کے نخرے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ کوشاں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جس طرح سے پورے کا پورا سسٹم ایک بندے کو ریلیف دینے میں اور ایک پوری جماعت، سیاسی جماعت کو رگڑنے میں مصروف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جو چل رہے ہیں اس وقت عدالتوں میں، یعنی 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں، اور خاص طور پر ان خواتین کی جو گرفتاریاں ہوئیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ریاست، یعنی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن اس بے رحم ماں نے، اس سوتیلی ماں نے اپنے ہی فرزندوں کا گلا دبانا شروع کیا، اپنے ہی فرزندوں کا ماس نوچنا شروع کیا۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ، وہ مائیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان پر کیس بنائے جا رہے ہیں۔ سنم جاوید خان کی مثال آپ کے سامنے ہے، 7 کیسوں میں ان کی گرفتاری ہوئی۔ ختیجہ شاہ جو سابقہ آرمی چیف کی بیٹی ہیں، ان کو پہلے ایک کیس میں، دوسرے میں، تیسرے میں رگڑتے ایٹ دی اینڈ ان کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ یعنی بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ یہ لوگ کس حد تک گر چکے ہیں سیاسی انتقام میں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ جو آج مثالیں فٹ کر رہے ہیں کل کو آپ کے اوپر بھی آنی ہے۔ آج اگر مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب یا ان کے سہولت کار اس گول کو سیٹ کر رہے ہیں اور اس معیار کو سیٹ کر رہے ہیں سیاست کے اندر، تو یاد رکھیں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں۔
یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، پھر پوری کی پوری سیاسی پارٹیوں پہ وقت آنا ہے۔ اور عمران ریاض خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جس طرح سے آج ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو لوگ یاد رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں جو پہلا قتل ہوا تھا وہ لوگ یاد رکھتے ہیں، دوسرا کون ہوا تھا، تیسرا کون، چوتھا کون، کسی کو یاد نہیں ہے۔ مثال وہی یاد رہتی ہے جو سب سے پہلے پریکٹیکل ہوتا ہے، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر ہو رہا ہے۔ کل کو اگر نون لیگ کے ساتھ ہوگا تو اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے سیاست کو سیاستدانوں کی طرح کریں، سیاست کے جو معیار ہیں اس سے نہ گریں، سیاست کو اس حساب سے کریں جو جمہوری ممالک کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بادشاہت لانی ہے تو پھر الیکشن کروانے کا، الیکشن پہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ویسے ہی اناؤنسمنٹ کر دیں اور اپنے لاڈلے کو تخت پہ بٹھائیں اور جس طرح سیٹ اپ چلا رہے ہیں آپ چلائیں، لیکن ایسے کب تک چلائیں گے آپ؟ ایسے کب تک چلتا رہے گا؟ اور نگران حکومت کا شرمناک کردار جو ہے سب کے سامنے ہے۔ محسن نقوی جو پاکستان میں سب سے بڑا ڈرامے باز ہے، جس کو اقتدار عارضی طور پر ملا اور اس کو بتایا گیا، گود لینے والوں نے بتایا کہ آپ کا یہ اقتدار 3 ماہ کے لیے نہیں ہوگا، نگران حکومت آپ کی طویل ہوگی۔ اس بندے نے جتنا غلط استعمال کیا اس نگران حکومت کا، اور اس کا جو اس کو آگے چل کر جواب دینا پڑے گا، تب اس کو شرمندگی ہوگی کہ وہ اپنے دور میں کون کون سے مظالم کے پہاڑ توڑتا رہا ہے۔ اس وقت پنجاب کے اندر جتنے بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان میں جتنا نگران وزیر اعظم کاکڑ ذمہ دار ہے، اتنا ہی ذمہ دار پنجاب کا وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی ہے، اتنا ہی ذمہ دار نواز شریف اور مریم نواز بھی ہیں، کیونکہ یہ انہی کے فرزند ہیں، انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں، انہی کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن ایسا نظام کب تک چلائیں گے؟ آخر میں بات کر لیتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج فرض جرم عائد ہونی تھی، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی پر وہ نہیں عائد ہو سکی۔ اس کی کارروائی جو اس کیس کی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جب سائفر کیس کی سماعت خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے کی، وکلا دفاعی کی جانب سے دائر 6 متفرق درخواستیں عدالت نے نمٹا دی اور سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اب اس کے اندر جو سماعت ہوئی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ میڈیا کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ گلہ کیا کہ میڈیا کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح سے میڈیا کو دبا دیں اور میڈیا کو آپ بولنے نہ دیں، میڈیا کو یہاں پر آنے نہ دیں اور ان کو دیکھنے نہ دیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ کو نہیں اندازہ کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو چلا رہے ہیں اور کس طرح سے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ریمارکس دیا کہ جی میں کس طرح سے مینج کر رہا ہوں آپ کو نہیں پتا، میں بھی 1 گھنٹہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ میٹنگ کر کے آیا ہوں۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ آپ کو اندازہ نہیں عمران خان صاحب کا۔ اور جب عمران خان صاحب نے جج سے مکالمہ کیا تو جج نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہم آپ کو کتنا ریلیف دے رہے ہیں، آئندہ بھی دیں گے، جو بھی ہوگا انصاف کے مطابق ہوگا، آپ ڈریں مت۔ کمرہ عدالت میں ملزمان کے اہل خانہ کو آگے آنے کی اجازت دی گئی۔ خیر، اس میں بیرسٹر سلمان صاحب نے اس چیز کو بتایا کہ کس طرح سے اجلت میں سارے معاملات نمٹائے جا رہے ہیں، اس چیز پر بھی غور کریں۔ جج صاحب نے کہا کہ ہم کوئی اجلت نہیں کر رہے اور یہ بڑا نیوٹرل ٹرائل ہو رہا ہے۔ خیر، یہ سیاسی بیانات ہیں جو عدالتوں میں آج کل ہمیں ملتے ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا اوپر کورٹ کا فیصلہ موجود ہے لیکن میڈیا کو رسائی نہیں دی جا رہی، جس پر جج نے کہا کہ میں جیل انتظامیہ سے بات کروں گا۔ میڈیا کے لوگ بھی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، عدالت کا ایک ڈیکورم ہے جس کو برقرار رہنا چاہیے۔ پچھلی سماعت میں ایک صحافی نے باہر جا کر بتایا پتہ نہیں کیا بولا، اس کی نوکری چلی گئی۔ جس کو اگر آپ دیکھیں اوورآل کہ شام عباسی جس نے کاروائی میں جو کچھ دیکھا تھا ایز اٹ آ کر بیان کیا، اس پر بول نیوز نے شرمناک کردار ادا کیا، اس کو جاب سے فارغ کیا، اور آج جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا۔ یعنی کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اگر جھوٹ بولا تھا تو آپ ہی تردید کر دیں کہ یہ بات نہیں ہوئی تھی یا خان صاحب اس طرح نہیں آئے تھے۔ یعنی کوئی تردید نہیں، کوئی جواز نہیں، کوئی دلیل نہیں، لیکن اس بندے کو غلط آپ نے کہنا ہی کہنا ہے جو حق بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے۔ خیر، اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔